ناظرین، آج ہم امریکہ میں ایک بڑی قدرتی آفت کی خبر لے کر آئے ہیں۔ ہریکین ملٹن جو کہ کیٹیگری 5 کا طوفان بن گیا ہے، اب کیٹیگری 4 کی شکل میں فلوریڈا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکی حکام نے اس طوفان سے جانی نقصان کے خطرے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ یہ طوفان 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلا رہا ہے اور میکسیکو کے یوکاٹان خطے کے شمالی کنارے سے گزر رہا ہے۔ عظیم، انتہائی تشویشناک یہ نیچرل ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہا ہے امریکہ، اور جو ہریکین ملٹن ہے اس کو امریکہ کی تاریخ کا چوتھا سب سے شدید ہریکین کہا جا رہا ہے۔ نیشنل ہریکین سینٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ساحلی علاقوں میں ممکنہ طور پر تباہ کن طوفانی لہریں آ سکتی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان طوفانی لہروں سے جو بیسیکلی جو فلڈنگ ہوگی وہ 15 فٹ تک جا سکتی ہے، اور شہری علاقوں میں یہ 9 فٹ تک جا سکتی ہے، which is actually above کسی بھی گھر کے فرسٹ فلور کی ہائٹ سے بھی زیادہ۔ مطلب اگر لوگوں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ this is very severe، جو اس سے پہلے آیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو لہریں تھیں وہ تقریباً 5 فٹ تک تھیں، تو پھر بھی لوگ کسی نہ کسی طریقے سے، اگر آپ کی پہلی منزل فلڈ بھی ہوئی تھی تو you could still stand in there۔ اب اگر آپ کو یا نقل مکانی کرنی پڑے گی یا آپ کو سیکنڈ سٹوری پہ جانا پڑے گا، اور امریکہ میں کافی ایسے گھر ہیں جہاں سیکنڈ سٹوری نہیں ہے، تو یہ کافی بڑا ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کو جنم دے سکتا ہے۔ اور ناظرین، اس طوفان کے بدھ کے روز ٹیمپا بے شہر پر پوری طاقت سے ٹکرانے کی توقع ہے۔ یہ وہی ریاست ہے جہاں 2 ہفتے پہلے ہریکین ہیلین نے تباہی مچائی تھی۔ فلوریڈا کے لوگوں کو سالوں میں سب سے بڑے انخلا کی کوشش کے لیے تیار رہنے کا کہا گیا ہے۔ مجھے سے کافی حیران کن بات ہے کہ امریکہ جیسا ملک جو خود کو سپر پاور کہتا ہے، اپنے لوگوں کو قدرتی آفات سے بچانے کے لیے مناسب انتظامات نہیں کر پایا۔ گورنر رون ڈیسینٹس نے خبردار کیا ہے کہ لوگوں کے پاس انخلا کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ کافی بڑا المیہ ہے کہ ابھی تک مکمل تیاریاں نہیں ہو سکیں۔ یہ بہت افسوسناک حقیقت ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا، اور یہاں جو سب سے تکلیفناک بات یہ ہے کہ امریکہ یوکرین اور اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے پہ اربوں ڈالر خرچ کر سکتا ہے۔ مطلب یوکرین کو انہوں نے $60 بلین ایک ٹرانچ میں دیے ہیں، لیکن اپنے ہی شہریوں کے حفاظت کے لیے مناسب وسائل مہیا نہیں کر پا رہا۔ ہریکین ہیلین جو کہ 2005 کے بعد سے سب سے مہلک طوفان تھا، اس نے امریکی جنوب مشرق پر حملہ کیا تھا اور کم از کم 225 لوگوں کی جان لے لی تھی۔ سینکڑوں لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے۔ فلوریڈا میں ہی 14 اموات ہوئی تھیں، اور اب 67 میں سے 51 کاؤنٹیز میں ہنگامی انتباہ جاری کر دیا گیا ہے۔ گورنر ڈیسینٹس نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہیلین سے کچھ متاثرین اب اس نئے طوفان کی راہ میں بھی ہیں، اور یہ بھی بہت دکھ کی بات ہے کہ امریکہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے دنیا بھر کی جنگوں کو ہوا دینے میں مشغول ہے۔ بالکل درست کا ریبہ آپ نے۔ ناظرین، نیشنل ویدر سورس کے ڈائریکٹر کین گراہم کے مطابق ملٹن ریکارڈ توڑ رفتار سے کیٹیگری 5 ہریکین بن گیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اس کی ہوا کی رفتار 148 کلومیٹر فی گھنٹہ بڑھ گئی۔ یہ تیسری سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا طوفان ہے۔ اگر امریکہ اپنے وسائل کو درست طریقے سے استعمال کرے تو شاید وہ ان آفات سے بہتر طریقے سے نمٹ سکتا ہے۔ انفیکٹ صرف اسی سال میں امریکہ نے تقریباً $22 بلین کی ایڈ اسرائیل کو دی ہے ٹو کنٹینیو دیئر جینوسائڈ۔ تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکن نیشنل پالیٹکس اس وقت ایک ایسے موڑ پر آئی ہوئی ہے۔ 5 ہفتے میں الیکشن ہونے والے ہیں، یہ نہیں پتا کون سی پالیسی فالو ہوگی کون سی نہیں ہوگی۔ سالانہ بجٹ جب آپ بناتے ہیں حکومت کا نیچرل ڈیزاسٹرز کے لیے، تو اس میں آپ کو اس چیز کو فیکٹر ان کرنا ہوتا ہے لازمی کہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی ہمارے نیچرل ڈیزاسٹرز میں فریکوینسی چینج ہوتی جا رہی ہے پوری دنیا میں، کبھی کوئی ڈیزاسٹر۔ انفیکٹ ہم نے ابھی دیکھا کہ پچھلے 2 ہفتے کے اندر یہ 2 طوفانوں کی بات ہو رہی ہے، اور جس طرح جو گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے تو انفارچونیٹلی دنیا کو اس قسم کی قدرتی آفات کا پہلے کے مقابلے میں زیادہ سامنا رہے گا۔ ڈیفینیٹلی، اور امریکہ میں تو کلائمیٹ چینج ڈینائرز کا بھی بہت بڑا ایشو ہے۔ نیشنل ہریکین سینٹر نے بھی خبردار کیا ہے کہ فلوریڈا کے کچھ حصوں میں شدید بارش اور فلیش فلڈنگ کی توقع ہے۔ ساحلی علاقوں میں 3 سے 4.5 میٹر اونچی طوفانی لہر آ سکتی ہے، اور کاؤنٹیز نے پیر کو انخلا کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور مغربی اور وسطی فلوریڈا کی سڑکوں پر ٹول معطل کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں ہو سکا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔